ہم بحیثیت نیشن کے ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کو اگر میں بھولنے کی بیماری کہوں تو شاید یہ لفظ درست ہوگا۔ ہم اپنے ماضی کو بھولنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آج کو بھولنا چاہتے ہیں، ہم کل آنے والی حالتوں کو بھولنا چاہتے ہیں۔ ہم انڈین فلم گجنی کا وہ کریکٹر ہیں جس کو بھولنے میں سکون ملتا ہے۔ میں ہوں آپ کا حیدر ملا، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مزاحمت۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور لائک شیئر کریں۔ ہم اور آپ سب کبھی کبھی اتنی بڑا طوفان برپا کر دیتے ہیں کہ سارے لوگ اس طوفان کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس بات کا کوئی نتیجہ نکلے گا، پھر یہ 3-4 دن کا ہمارا جوش، ہمارا ولولہ، پھر ہم بالکل ان باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس بات پہ ہم نے 4 دن کے لیے کیمپین چلائی، ڈیجیٹل میڈیا پہ بڑی آواز بلند کی، پھر یہ بات کہاں چلی گئی؟ کون ہے یہ جو آواز کو دبا رہا ہے؟ ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے نیشن کی بیماری ہے، بھولنے کی۔ اس کو ہم بھولنے کی بیماری کہیں تو شاید یہ درست ہوگا۔ ہم سب نے 1 ماہ پہلے رانی پور کے حویلی میں تشدد کی وجہ سے مرنے والی 10 سال کی بیٹی فاطمہ کے لیے بڑی آواز بلند کی۔ ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ بڑا آواز بلند ہوا۔ پھر پاکستان کی یہ جو ملکی میڈیا ہے اس نے بھی اس پہ بہت ساری اپنی آواز بلند کی۔ پھر یہ بھول گئے ہم کہ یہ کہاں گئی فاطمہ، 10 سال کی بیٹی۔ فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا، انصاف ہوا کہ نہیں ہوا، ہم بھول گئے۔ اس کو کہتے ہیں ہم بھولنے کی بیماری۔ یہ ہے گجنی رویہ۔ کیا ہوا تھا فاطمہ کے ساتھ، آپ بھول گئے؟ ایک 10 سال کی بیٹی جس کا ماں باپ بالکل غریب تھے، مسکین تھے، وہ عقیدے پرستی اور توم پرستی کے بیماری میں مبتلا تھے۔ اس نے رانی پور کے ایک حویلی میں اپنی 10 سال کی بیٹی کو بنا معاوضے کام کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس پیر اور پیرنی کے ہاں وہ اپنی بیٹی بھیج رہے ہیں وہ ہمیں دعائیں دیں گے تو ہمارے آج اور کل دونوں وہ اچھے ہو جائیں گے۔ مگر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا؟ ان کی بیٹی کو مار کے، تشدد کر کے، ان کی لاش ایمبولنس میں ڈال کے ان کے ماں باپ کے پاس بھیج دی گئی اور ان کو چپ رہنے کے لیے 50,000 روپے دے گئے۔ ان کی ماں باپ نے تو شاید اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے کوئی آواز بلند کرنے کی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اپنی بیٹی کو دفن کر کے پھر وہ آواز بلند کریں گے۔ مگر کبھی کبھی فطرت اور خدا کی طرف سے بھی کوئی مدد مل جاتی ہے۔ تو ان کے گھر کی ایک بیٹی جو پڑھی لکھی تھی، انہوں نے غسل کے وقت فاطمہ کی ویڈیو بنا لی۔ پھر جب انہوں نے ویڈیو دیکھی کہ اس پہ بہت بڑا تشدد کیا ہوا تھا، اس کے جسم سے خون بہ رہا تھا، پھر انہوں نے حویلی کے مالکان پیر اسد شاہ اور اس کی بیوی پیرنی ہنا شاہ سے پوچھا کہ ہماری بیٹی پہ یہ کیوں تشدد کیا گیا؟ تو ان کو چپ رہنے کے لیے کہا گیا۔ پھر یہ جب بات سوشل میڈیا پہ آ گئی، ڈیجیٹل میڈیا پہ آ گئی تو یہ ہائی پروفائل کیس ہو گیا۔ فاطمہ کو تو دفن کیا گیا تھا، پھر اس کی قبر کشائی ہوئی، اس کی جو میڈیکل رپورٹ آئی اس میں یہ پتہ چلا کہ اس 10 سال کے بچی کے ساتھ کئی مرتبہ بدفعلی کی گئی، کئی مرتبہ اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور پھر لاتوں سے مار کے اس کو تشدد کر کے چھاتی پہ بوٹ مار کے اس کو مارا گیا۔ ڈیتھ کا جو کاز، جو سبب تھا، جو میڈیکل رپورٹ میں آیا ہے یہ ہے کہ اس پہ تشدد کیا گیا، اس کے بعد اس کے دل کو ایک تکلیف ہوئی اور وہ مر گئی۔ فاطمہ کے کیس میں اسد شاہ گرفتار ہوا، اس کی بیوی نے ہائی کورٹ سے بیل لے لی۔ پھر وہ جب بیل کنفرم کرنے کا ٹائم آیا تو وہ روپوش ہو گئی۔ اس کے دوران اسد شاہ کی ماں نے ایک بڑی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بڑی بات کی۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں تو 3 ماہ کے بعد فیاض شاہ لڑکیاں بیچتا ہے، پہلے تو اس کے پاس ہوتی ہیں لڑکیاں۔ تو یہ فیاض شاہ کون تھا؟ یہ فیاض شاہ ہنا شاہ کا باپ تھا جو تحفے میں اپنے مریدوں کی لڑکیاں، جو کم سن لڑکیاں تھیں، وہ اپنی بیٹی کو دیتا تھا۔ پھر اس دن سے فیاض شاہ روپوش ہو گیا۔
اسد شاہ کی ماں نے کہا کہ میرا بیٹا تو بے قصور ہے، مگر وہ جو بیٹا بے قصور ہے وہ ابھی تک پولیس کو اپنے موبائل کا کوڈ نہیں بتا رہا۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسد شاہ کو شاہی مہمانوں کی طرح رکھا گیا ہے، اور اس کیس کی پہلے دن سے جو آفیسر انویسٹیگیشن کر رہا تھا اس آفیسر کو ابھی اس کیس سے فارغ کیا گیا ہے۔ نیا انویسٹیگیشن آفیسر آ گیا ہے، صفی اللہ سولنگی۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو کیس پہلے دن سے دیکھتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کیس میں کیا کیا ہے۔ اب صفی اللہ سولنگی صاحب پھر زیرو سے اس کیس کی انویسٹیگیشن کرے گا۔ اسد شاہ ابھی تک پولیس کی تحویل میں۔ کل پولیس نے پھر کچھ نیا کیا ہے۔ اس انویسٹیگیشن آفیسر کے آنے کے بعد لیڈی پولیس نے ایک بار پھر اسد شاہ کی حویلی پہ چھاپا مارا ہے۔ اس سے پہلے شاہ زیب شاہ جو ہنا شاہ کا کزن بتایا جا رہا ہے اور اس کا بڑا بھائی، ان دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان پہ الزام یہ ہے کہ یہ روپوش فیاض شاہ اور اس کی بیٹی ہنا شاہ سے رابطے میں ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ روپوش کس بہادر کے ہاں آئے؟ کون ہے جو ان کو بچا رہا ہے پولیس سے، گرفتاری سے؟ وہ کورٹ میں بھی نہیں آ رہے۔ اگر وہ بے قصور ہے تو کورٹ میں چلے جائیں، وہ کورٹ میں بھی نہیں آ رہے۔ روپوشی کی 1 ماہ سے زندگی گزار رہے ہیں۔ شاہ زیب ہے، اس کی گرفتاری کے بعد یہ ہوا ہے کہ پولیس نے ایک بار پھر حویلی پہ چھاپا مارا ہے، لیڈیز پولیس نے، مگر وہاں ہنا شاہ موجود نہیں تھی۔ تو یہ پولیس کو کون بتا رہا ہے کہ ایک روپوش پیرنی ہے جو 1 ماہ سے روپوش ہے، وہ اپنے گھر میں کیسے بیٹھے گی؟ پولیس گھوم پھر کے پھر وہ حویلی پہ آ جاتی ہے اور وہاں سے وہ چھاپے مار کے کوشش کر رہی ہے کہ ہنا شاہ کو گرفتار کر لے۔ یہ تو ایک کامن سینس ہے کہ جو کورٹ سے بھاگی ہوئی پیرنی ہے وہ کیسے اپنے گھر میں رہے گی۔ تو پولیس بالکل اس کیس میں کوئی فاطمہ سے انصاف کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، پروفیشنل اس کا رویہ نہیں ہے۔ اس دوران جو ہم ہیں، جو ایک بیماری کا شکار ہو گئے، بھولنے کی بیماری کا شکار ہو گئے، ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کیا گجنی ہو گئے ہیں۔ یہ فاطمہ فرڑو ایک بیٹی نہیں ہے، ایک مرنے والی بیٹی نہیں ہے۔ صدیوں سے جو سندھ کے حویلیاں ہیں اس میں جو پیر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پیرنیاں بیٹھی ہوئی ایسے ہی کرتی ہیں۔ ریپ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، بدفعلی ہوتی ہے، پھر تشدد ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتی ہیں، پھر ان کے لاشوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں آواز بلند کرتا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی مرید نے، کسی محکوم نے، کسی مسکین نے اپنی بیٹی کے انصاف کے لیے آواز بلند کی ہے۔ میں تو سلام پیش کرتا ہوں فاطمہ فرڑو کی امی کو، شبنم کو، جس نے آج بھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، خدا کے سہارے میں یہ کیس لڑوں گی۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں سندھ کے لوگوں کو، پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کو، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اجتماعی شعور، اجتماعی شعور، یہ اجتماعی شعور کہاں ہے؟ اجتماعی شعور، یہ سارا اجتماعی شعور گجنی بن گیا ہے۔ پھر بھی ان کو کہنے کو دل کہتا ہے، کیونکہ یہ جو گجنی ہیں ان کو جگانے کی ضرورت ہے، ان کو یادداشت دلانے کی ضرورت ہے کہ آؤ پھر فاطمہ کے انصاف کے لیے آواز بلند کرو، آؤ سمجھو کہ فاطمہ ہماری بیٹی ہے۔ اگر آج فاطمہ کے ساتھ انصاف ہوا تو کل بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں جو فاطمہ ہیں ان کے ساتھ انصاف ہو جائے گا۔ وہ عصمت دری سے بچ جائیں گی، وہ تشدد کے ذریعے مرنے سے بچ جائیں گی۔ آؤ میرے بھائیو، فاطمہ کے لیے آواز بلند کرو۔